आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए, उर्दू हरूफ तहज्जी की बड़ी और उर्दू हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल। उर्दू हरूफ में बहुत से ऐसे हर्फ हैं जिनकी एक से ज़्यादा अशकाल होती हैं। अक्सर स्कूल्स में या फिर बुक्स में भी आपने देखा होगा कि बच्चों को सिर्फ एक छोटी शक्ल करवाई जाती है हर हर्फ की, जबकि बहुत से ऐसे हर्फ हैं जिनकी एक से ज़्यादा छोटी अशकाल होती हैं। वो ना करवाने की वजह से जब बच्चे उर्दू पर रीडिंग की तरफ आते हैं या उर्दू लिखाई की तरफ आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में देखिएगा। बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। बेहर्फ की छोटी मुमकिन अशकाल आपके सामने हैं। अक्सर स्कूल्स में क्या होता है कि बेहर्फ की जो है सिर्फ पहली शक्ल या फिर ये दूसरी शक्ल करवाई जाती है और तीसरी शक्ल को बिल्कुल ही ओमिट कर दिया जाता है, बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई जाती। और जिसकी वजह क्या होती है कि जब बच्चे अल्फाज साजी पे आते हैं, लफ्ज़ बनाने पे आते हैं या लफ्ज़ पढ़ने पे आते हैं, तो जिन अल्फाज में ये वाली शक्ल बे की इस्तेमाल होती है उन्हें वो लफ्ज़ पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो उसमें उस बे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आइए मैं आपको मिसालों से भी वाज़ेह करती हूँ। बेहर्फ जब शुरू में आता है तो अपनी इन तीनों अशकाल में से कोई भी एक शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकता है, जैसे कि बे बकरा में, बे बत्तख, या फिर बे बुखार में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बे की ये तीसरी जो शक्ल मैंने आपको दिखाई थी, एक तिरछी लकीर की तरह, एक लाइन की तरह, वही शक्ल यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। जब आप बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं तो आपने सिर्फ बच्चे को ये तीन अशकाल दिखानी है और उससे लफ्ज़ में से उसमें से वो अशकाल वो ढूंढे, उसकी पहचान करवानी है। जो रूल अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रूल आपने बच्चे को तब गाइड करना है जब बच्चा इनको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर ले। उसके बाद बच्चा जब लिखाई में आता है तो आप उसे ये बता सकते हैं कि बे की जो ये तीसरी शक्ल है ये तब बनेगी जब बे हर्फ के बाद जीम की फैमिली का कोई हर्फ, यानी कि जीम, चे, हे या खे आ जाए, या फिर मीम, गोल है, दो चश्मी है, इनमें से कोई हर्फ आता है बे के बाद, तो बे की ये तीसरी जो एक तिरछी लकीर की तरह एक शक्ल है ये बनेगी। बे अगर दरमियान में लिखा जाएगा तो इस तरह, और अगर आखिर में लिखा जाएगा तो बे मुकम्मल लिखा जाता है। दूसरा हर्फ है पे। पे की छोटी अशकाल ये हैं। क्योंकि पे बे खानदान से ताल्लुक़ रखता है इसलिए उनके अशकाल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। और पे से शुरू होने लफ्ज़ शुरू जो होते हैं पे से, पास, पौधा, फल, दरमियान में सपाही। अगर सपाही में जैसे पे आया है दरमियान में लिखा जाए पे तो ऐसे आता है। लफ्ज़ के आखिर में अगर पे आए तो वो मुकम्मल आता है। ते लफ्ज़ भी मैंने आपको दिखा दिए ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। आपके लिए आप अगर जब बच्चों को काम करवाते हैं तो आप इनके अलावा कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाए हैं। टे की छोटी अशकाल, और टे जब लफ्ज़ के शुरू में आए, दरमियान में आए और आखिर में जब टे आता है तो किस तरीके से आता है। से, जीम। लफ्ज़ जीम जो है, हर्फ जीम जो है उसकी सिर्फ एक छोटी शक्ल होती है। जब वो लफ्ज़ के शुरू में आता है या दरमियान में आता है तो अपनी इसी छोटी शक्ल में आता है। जैसे कि लफ्ज़ जूता शुरू में आ रहा है यहाँ पे जीम, और दरमियान में जीम आ रहा है लफ्ज़ मजलिस के अंदर। जब आखिर में जीम आता है तो जीम मुकम्मल लिखा जाता है, जैसे कि लफ्ज़ फालिज, चे। अब यहाँ पे आपके साथ एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने इससे पहले उर्दू हरूफ तहज्जी को पढ़ाने के हवाले से एक वीडियो शेयर की है अपने चैनल में। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, काइंडली उसको ज़रूर विजिट करें। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से नुक्ते और तोई की पहचान के साथ बच्चों को हरूफ तहज्जी पढ़ाई जाए।
اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹی اشکال میں آتے ہیں تو بچوں کے لیے وہی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ چے کے اندر 3 نقطے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی چے کے نیچے 3 نقطے ہیں، کیونکہ جیم اور چے کی جو چھوٹی شکل ہے وہ دکھنے میں بالکل سیم ہے، صرف نقطوں کا فرق ہوگا، تو نقطوں کے فرق سے ہی وہ اس کو پہچانیں گے۔ جب وہ اردو حروف کو پڑھنے میں آئیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ اردو حروف میں جو یہ حرف ہے جس کے نیچے 3 نقطے ہیں وہ چے کا چھوٹی شکل ہے۔ ہے، خوے، خے بھی اسی طریقے سے شروع میں اور درمیان میں اگر آتا ہے تو اپنی چھوٹی شکل میں آتا ہے، اور اگر خے آخر میں آتا ہے تو مکمل لکھا جاتا ہے۔ سین، بالکل جیم کی خاندان کی طرح سین کی بھی ایک ہی چھوٹی شکل ہے، اور شروع اور درمیان میں سین اپنی چھوٹی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور جبکہ آخر میں سین مکمل آتا ہے۔ شین، صاد کی چھوٹی شکل، ضاد کی چھوٹی شکل۔ آئن، آئن کی یہ 3 ممکنہ اشکال ہیں۔ جب آئن شروع میں آئے گا تو اپنی پہلی شکل میں، جب درمیان میں آئے گا تو اپنی دوسری شکل اختیار کرے گا، جبکہ آئن جب آخر میں آئے گا تو اپنی تیسری شکل اختیار کرتا ہے۔ غائن، فے، لفظ فے جو ہے، حرف فے جو ہے وہ بھی بالکل جیم کی طرح ایک ہی چھوٹی شکل رکھتا ہے، شروع اور درمیان میں وہ اپنی چھوٹی شکل میں آتا ہے، اور آخر میں وہ مکمل آتا ہے، جیسے کہ مختلف میں فے مکمل آ رہا ہے آخر میں۔ قاف، کاف، کاف کی بھی 2 چھوٹی اشکال ہوتی ہیں، اور یہ اس کی اگزامپل ہے، لفظ لکھے ہوئے ہیں کاف سے۔ لفظ کے شروع میں اگر کاف آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا، اگر لفظ کاف کے بعد الف آ رہا ہے تو کاف کی یہ والی چھوٹی شکل لکھی جائے گی، صرف لفظ الف کے ساتھ کاف کی یہ شکل لکھی جاتی ہے، باقی الفاظ کے ساتھ کاف کی یہی شکل، پہلی جو شکل دی گئی ہے یہ لکھی جاتی ہے، چاہے لفظ کے شروع میں کاف آئے چاہے درمیان میں آئے، جیسے کہ بکرا۔ آخر میں جب کاف آئے گا تو وہ کاف مکمل لکھا جائے گا۔ گاو، لام، لام کا بھی سیم یہی رول ہوگا، لام کی ایک ہی چھوٹی شکل ہے، اس لیے لفظ کے شروع میں لام آئے گا تو اپنی چھوٹی شکل میں آ رہا ہے، درمیان میں لام آ رہا ہے تو لام اس طریقے سے اپنی چھوٹی شکل میں آ رہا ہے، جبکہ آخر میں لام مکمل لکھا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ لام کو لکھنے کا رول ہے، لام کے بعد اگر الف آتا ہے تو الف کو لام کے اوپر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ جب بچوں کو آپ لکھائی تک لے کر آئیں گے تب یہ رول آپ بچوں کو بتائیں گے، آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ صرف چھوٹی شکل کی پہچان کروائیں گے۔ میم، میم کی بھی ایک ہی چھوٹی شکل ہے، اور لفظ لام کی طرح میم بھی شروع میں اور درمیان میں اپنی چھوٹی شکل اور آخر میں بالکل مکمل آتا ہے۔ نون، لفظ نون کی بالکل بے کے خاندان کی طرح ہی چھوٹی اشکال ہوتی ہیں، فرق صرف نقطے کا ہے، اس کا نقطہ، نون کا نقطہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ نون میں بھی لفظ کے شروع میں جب ایک شروع میں آئے گا تو یہ تینوں اشکال میں آ سکتا ہے۔ یہ تیسری اشکال آپ دیکھ رہے ہیں، تیسری شکل آپ دیکھ رہے ہیں نجات میں، اس کا بھی سیم وہی رول ہے جو میں نے آپ کو بے کے خاندان کے لیے بتایا تھا کہ اگر اس کے بعد نون کے بعد جیم کے خاندان کا کوئی حرف میم یا گول ہے یا پھر 2 چشمی ہے آتی ہے تو نون کو اس طرح ایک ترچھی لکیر کی طرح لکھا جاتا ہے، درمیان میں نون اس طریقے سے لکھا جاتا ہے جبکہ آخر میں نون مکمل آتا ہے۔ ہے کی یہ 3 چھوٹی اشکال ہیں، شروع میں ہے آئے گا تو اپنی اس شکل میں لکھا جائے گا، جبکہ درمیان میں ہے اس شکل میں اور آخر میں ہے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے جیسے کہ افسانہ میں۔ اس کے علاوہ اگر ہے شرارتی حروف کے بعد آتا ہے تو وہ مکمل آتا ہے۔ چھوٹی یہ کی یہ 4 قسم کی چھوٹی اشکال ہوتی ہیں،
لفظ کے شروع میں چھوٹی یہ اپنی پہلی 3 طرح کے اشکال میں آ رہا ہے، جبکہ لفظ آخر میں چھوٹی یہ جو چوتھی قسم کی چھوٹی اشکال دی گئی ہے، شکل دی گئی ہے، وہ شکل اختیار کر لے گا۔ بڑی یہ کی بھی چھوٹی یہ کی طرح ہی اشکال ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں، میں نے جس ویڈیو کا بھی اس سے پہلے ذکر کیا اردو پڑھانے کے طریقے کے حوالے سے، اردو حروف تہجی کو پڑھانے کے طریقے کے حوالے سے، اس میں نے جب اردو حروف تہجی کو پڑھانا سکھایا تھا تو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ یہ 2 نقطے بھی دکھائے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب چھوٹی اشکال میں ہم آتے ہیں تو ان کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں اور بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ 2 نقطے کہاں سے آ گئے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ پریکٹس رکھی ہے کہ میں جب بڑی اشکال کرواتی ہوں بچوں کو تو یہ کے نیچے یہ 2 نقطے ضرور لکھواتی ہوں۔ اس کی ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اگر لفظ کے شروع میں آ رہا ہے جیسے کہ یاسمین میں تو اپنی پہلی شکل، یورپ میں تو دوسری، اور یہاں ورڈ میں یہ لفظ میں تیسری شکل اختیار کر رہا ہے۔ سیم رول ہے کہ یہ کے بعد ہے آیا ہے، اس لیے اس نے ایک ترچھی لائن کی شکل اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر لفظ کے آخر میں بڑی یہ آئے گا تو وہ اس چوتھی شکل میں لکھا جائے گا، درمیان میں یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اردو حروف تہجی کے وہ حروف جن کی کوئی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی، اسی لیے ان الفاظ کو میں نے ویڈیو کے دوران ان حرف کو میں نے ویڈیو کے دوران نہیں دکھایا، سوچا کہ اینڈ پہ آپ کو وہ سارے حرف دکھا دوں جن کی کوئی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی۔ If you like my video, please subscribe my channel and share it with your friends and family. Allah Hafiz.